یہ جو رمضان کا مہینہ اور تراویحوں کا معاملہ تھا، یہ اتنا ضروری پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا اور ان کی پریشانی اس معاملے میں اتنی ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کو بھی ہم ہینڈل کریں، جو لوگ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی کوئی کانفلکٹ پیدا نہ ہو تو وہ خود تشریف لائے۔ یہ ساری نکات باقاعدہ پڑھ کر اس کے اوپر ایک ایک پر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اور ان کی آخری دو نکات کے اعتبار سے جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ کر پھر انہوں نے علماء کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے سمجھنا چاہتے تھے ہم ساری چیز کو پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ تراویح کا معاملہ، پہلے تو فرض کا معاملہ جو ہے پچھلی میٹنگ کے اندر طے ہو گیا تھا کہ 3 سے 5 لوگ تک فرض کے لیے جائیں گے اور یہ اہتمام کریں گے، اور ہاتھ دھونا اور باقی احتیاط جو ہے وہ علماء کی طرف سے فتوے کے صورت کے اندر وہ آ گئی، اسی کے اندر ہم نے فتویٰ لیا تھا جامعۃ الازہر سے۔ اب جو معاملہ تھا وہ تراویح آ رہی تھی۔ اچھا، تراویح ہے ایک سنت موقدہ ہے نا، فرض نہیں ہے۔ اچھا، مجھ جیسا آدمی، میں ابھی آپ کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں گھر پہ پڑھوں گا، کیونکہ اسی معاہدے کے تحت 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کو گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اسی معاہدے کے تحت میں نے ٹیلی ویژن پر یہی کہا کہ علماء اور ہم سب مل کر یہ درخواست کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں پر پڑھیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ معاہدہ ہے، اس کے باوجود میں درخواست کر رہا ہوں کہ لوگ گھروں میں پڑھیں، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کے اندر احتیاط کریں۔ میں خود ذاتی طور پر دیکھیے کیا کرتا ہوں، میں ہاتھ دھوتا ہوں پابندی سے، ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا رومال یا تولیہ رکھتا ہوں کہ مجھے چہرے میں ذرا سی کھجلی ہو یا کوئی بات ہو تو میں اس کے اندر کے حصے سے اس کو وائپ آؤٹ کر لیتا ہوں، اور اوپر کا حصہ رکھا جاتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے یہ معاملہ رہتا ہے۔ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا میں نے اہتمام کیا ہر جگہ، تو یہی پابندی ہے کورونا کی، اس سے زیادہ کوئی پابندی ہو نہیں سکتی۔ مگر لوگوں نے مجھے یہ کہا، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کہا جی اگر صدر صاحب خود ایکسپوز ہو رہے ہوتے تو ان کو خیال ہوتا کہ 20 نکاتی بات نہ کرتے، تو میں نے کہا کہ اگر قربانی دینی پڑی تو خود بھی ایکسپوز ہو جاؤں گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ڈسپلن ہے، خاص طور پر جو نمازی ہے وہ تو اپنے اوپر 5 وقت کی پابندی لگاتا ہے، وضو کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ڈسپلن کیا ہے؟ ہم موقع تو دیں اپنی قوم کو یار کہ ڈسپلن شو کرو، بجائے اس کے کہ ڈنڈے ہی سے کام کرائے سارے۔ پاکستان جو ہے نا، کئی اس کے اندر فرقے بھی رہتے ہیں، آپ یہ کہہ لیے ہمارے شیعہ بھائی مثال کے طور پر، ان کے یہاں تراویح ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے یہاں تراویح ہوتی نہیں، ہم جلوس وغیرہ کوئی نکالنا چاہیں، تو میں نے کہا دنیا کا قانون اس وقت، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جتنے فاصلے سے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس فاصلے کے ساتھ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں نا۔ اچھا، صرف یہ سمجھا جائے کہ یہ جو نمازی ہے نا یہ وائلیٹ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ 62 سیکٹر کھول دیں، کنسٹرکشن کھل گیا، یہ کھل گیا، وہ کھل گیا، مگر پابندی لگائے مسجد پر، یہ وائلیٹ کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین یو امیجن دیٹ؟ اور فیکٹری میں 1000 لوگ کام کر لیں، وہ پابند رہیں گے۔ میں سوال کر رہا ہوں نا آپ سے، کوئی قانون پاکستان کے اندر اتنی پولیس نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پابند کرے۔ میں اور آپ ماسک لے کر چلتے ہیں، میں اور آپ فاصلے سے بیٹھتے ہیں، کوئی پولیس والا تو نہیں مجھے اور آپ کو مجبور کرا ہے نا۔ یہ ہم نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے سمجھا، ہم نے کیا، تو میں اور آپ ہی ہیں کیا پڑھے لکھے؟ یہ جو عوام ہے جو مسجد میں جاتی ہے، اس کو کوئی عقل نہیں کیا؟ جو بزرگ ضد کر رہے ہیں تو ان کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی جان کے خطرے کی بات نہیں ہے، یہ ان سے جو دوسروں کو لگے گا۔ ایک دوسرے یہ کہ اگر یہ بیمار ہوں گے تو اسپتال جائیں گے، پھر اسپتال میں ان کا خاندان لڑے گا کہ ان کو سہولت ملے، اور کورونا وائرس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ اسپتال میں سہولت نہ ملے، ہے نا، سب بیمار ہوں گے۔ تو یہ درخواست ہے کہ جو اس کے اندر جو بات ہوئی، اور اجماع کی کیفیت بڑی اہم ہے۔ اجماع اس کو کہتے ہیں کہ جب سارے ائمہ اکٹھا ہو جائے جو ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس اجماع کے اندر تو وہ پابند ہو گئے، اور اس اجماع کے اندر تو حکومت بھی ہے، اس کی خلاف ورزی اب گناہ ہے۔ اجماع کے اوپر کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کی پابندی اب گناہ ہے، نہیں اس اجماع ہے، یہ سب کہہ چکے ہیں، گناہ کی بات ہے نا، گناہ ہے، کیونکہ سرکار اگر کوئی حکم دیتی ہے تو اس کے اوپر پابندی آپ نہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ دے گا یا ریاست دے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، مگر میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جب اجماع ہو جائے قوم کے درمیان کہ بھائی اس کی پابندی کرو، تو پھر اس کی پابندی نہ کرنا، دیکھو سزا تو یہ گورنمنٹ یہاں پر دیتی ہے دنیا میں، میں عالم نہیں ہوں، یہ چھوٹے ہی گناہوں میں آئے گا مگر پتہ نہیں اگر میری وجہ سے کسی کی موت ہو جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا اس گناہ کا۔